علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے چودھری کی موت. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے جیون سنگھ نے کہا، یہاں نوابی میں جمیل نامی ایک لڑکا رہتا ہے. ماں باپ مر چکے. جمیلہ اس کی بہن ہے. جمیل نے جمیلہ کو بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ والدین کا پیار بھی دیا تھا اور بڑی محبت سے اس کی پرورش کی تھی. جمیل کا کل اثاثہ ایک چھوٹی سی باغیچی ہے. اس میں 2 درجن بیریاں اور 10-12 جامن کے پودے. وہ سارا سال بڑی محنت سے باغیچی کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی آمدن سے گھر کا خرچ چلاتا ہے. چودھری انپت رائے کے 2 بیٹے گرداسپور کے اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں. سردیوں کی چھٹیوں میں وہ گاؤں آئے ہوئے تھے. ایک دن وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ جمیل کی باغیچی میں جا پہنچے. جمیل نے انہیں بڑی عزت سے بٹھایا، بیر وغیرہ توڑ کر دیے اور 2 تھیلے بھر کر ساتھ لے جانے کے لیے دے دیے. اگلے دن لڑکے پھر آ دم گئے. جمیل نے پھر ان کی مہمانداری کی. پھر یہ روز کا کام ہو گیا. چودھری کے دونوں بیٹے باغیچی میں پہنچتے اور خوب اودم مچاتے. جمیل کا تو روزگار ہی یہی تھا. وہ اس باغیچی کی فصل کھاتا تھا اور یہ کسان اور باغبان ہی جانتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے فصل برباد ہو رہی ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. ایک روز وہ ڈرتے ڈرتے چودھری انپت رائے کے پاس شکایت لے گیا. انپت رائے پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا تھا یا کسی نے اسے جمیل کے خلاف بھڑکا رکھا تھا. وہ آگ بھگولا ہو گیا. نوکروں سے کہا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں. نوکر اس پر پل پڑے اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئے. بات یہیں پر رہتی تو بھی کسی کی جان نہ جاتی، مگر نوکروں نے کچھ زیادہ ہی غصہ دکھایا اور گلی میں آ کر جمیل پر جوتے برسانے کی کوشش کی. وہ بھی آخر انسان تھا، جوان تھا اور صحت بھی چودھری کے سارے چمچوں سے اچھی تھی. اس نے جب بات حد سے بڑھتی دیکھی تو نوکروں سے الجھ گیا اور اس کا ایک ہاتھ لگنے سے انپت رائے کے ایک ادھیڑ عمر کمدار کا ہونٹ پھٹ گیا. بس پھر اس کی کمبختی آ گئی. یہ معمولی جرم انپت رائے کے نزدیک 10 آدمیوں کے قتل سے زیادہ سنگین تھا. اس جرم کی سزا میں جمیل کو بھرے بازار میں برہنہ کر کے پیٹا گیا. پھر اس کی مشکیں کس کے ایک بیل گاڑی پر ڈالا گیا اور پولیس چوکی پہنچا دیا گیا. وہ پولیس چوکی بھی کیا ہے، انپت رائے کا عقوبت خانہ ہی ہے. چوکی کا انچارج ASI منوہر سنگھ چودھری کا ہاتھ بندہ غلام ہے. اس چوکی میں منوہر اور اس کے عملے کا صرف ایک ہی کام ہے، چودھری کی ہاں میں ہاں ملانا. چودھری کے ایک اشارے پر اس نے جمیل کو حوالات میں الٹا لٹکا دیا اور 2 روز تک مار مار کر اس کا برا حال کر دیا. دوسری طرف چودھری کے کارندوں نے سزا کے طور پر باغیچی اجاڑی اور کچا پکا سارا پھل توڑ کر گاؤں والوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا کہ جمیل نے باغیچی پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور پٹواری کے کاغذات میں یہ زمین نوابی گاؤں کے شمشان گھاٹ کی ہے. جمیلہ اپنے بھائی کی مصیبت پر تڑپ رہی تھی. اس نے پولیس چوکی جا کر اپنی آنکھوں سے بھائی پر ہونے والا ظلم و ستم دیکھا اور یہ سب دیکھ کر اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی. گاؤں کے کچھ لوگوں نے رازداری سے اسے مشورہ دیا کہ وہ جا کر چودھری انپت رائے سے معافی مانگ لے. وہ منت سماجت کرے گی تو اس کا دل پسیج جائے گا اور پولیس کی مار سے جمیل کی جان چھوٹ جائے گی. دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ انپت رائے کے سامنے ناک رگڑنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. وہ غصے میں ہے اور اس کی ایک نہیں سنے گا. وہاں سے بھی یہ معاملہ پولیس میں جا چکا ہے اور اب پولیس ہی کار مختار ہے. گاؤں کے ہی ایک شخص نے چوری چھپے جمیلہ کو مشورہ دیا کہ وہ گرداسپور جا کر DSP سے ملے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مصیبت کی ماری لڑکی نے نظر نذرانے کے لیے اپنے جہیز کے زیور اور نقدی ساتھ لی اور راتوں رات گرداسپور روانہ ہو گئی. اس کے بعد آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. میں نے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ اسے چودھری انپت رائے نے قتل کر دیا ہے. وہ بولا، ہاں قتل کر دیا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ قتل کر دیا ہے، لیکن یہ اندر خانے کی بات ہے. ظاہر ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں. چودھری کے کارندے عام لوگوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی. جب تک بھائی کا ڈر تھا شریف بنی بیٹھی تھی. بھائی حوالات چلا گیا تو بہن زیور اور نقدی سمیٹ کر کہیں نکل گئی. لیکن گاؤں والوں کو کیسے معلوم ہوا کہ لڑکی گم نہیں ہوئی، قتل ہوئی ہے؟ ایسی باتیں چھپی کہاں رہتی ہیں نواز خان.
جمیلہ کے جانے کے 3-4 دن بعد ہی گاؤں میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ جمیلہ اس رات شہر نہیں گئی تھی بلکہ چاچا طفیل اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ اس گھر میں اگلے روز دوپہر تک رہی تھی، پھر اس کی لاش ایک جیپ میں ڈال کر کہیں لے جائی گئی تھی۔ یہ چاچا طفیل کون ہے؟ یہ وہی بندہ ہے جس نے جمیلہ کا خیرخواہ بن کر اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ شہر جا کر ڈی ایس پی سے ملے۔ اندر خانے چاچا طفیل بھی چودھری انپت رائے کا کارندہ ہے۔ شکل مومنہ اور کرتوت کافراں والی مثال اس پر فٹ بیٹھتی، زبان کا میٹھا، صورت کا بھلا مانس اور کام ایسے کہ جو سنے کانپ اٹھے۔ جب جمیلہ رات کے اندھیرے میں گرداسپور روانہ ہو رہی تھی، وہ راستے میں اس سے ملا اور کہنے لگا کہ اب اسے شہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے چودھری صاحب کے خاص کمدار گوبند سے بات کر لی ہے۔ گوبند کہتا ہے کہ وہ چودھری صاحب کو جمیل کے سلسلے میں رام کر لے گا۔ مصیبت کی ماری لڑکی چاچے طفیل کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں گوبند نشے میں مدہوش موجود تھا۔ یہ گوبند وہی کمدار تھا جس کا ہونٹ جمیل کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ بعد ازاں کملا سنہا نے نالا پل پر جو تصویریں اتاری تھیں ان میں بھی یہ ہٹا کٹا شخص موجود تھا۔ ایک تصویر میں اس کے ہونٹ پر پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ شرابی گوبند نے جمیلہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس جیسے شخص کو ایک ڈری سہمی اور مجبور لڑکی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں بہن کی عزت رکھ دی اور دوسرے میں بھائی کی جان کا چھٹکارا۔ اس نے جمیلہ کو اس انداز میں جمیل کے عبرتناک انجام سے ڈرایا کہ وہ تنگ پنجرے میں پھنسی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ گوبند نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا اور اسی پر بس نہیں ہوئی۔ چودھری کے شرابی کارندے رات بھر اسے روندتے رہے۔ صبح دم بدنصیب لڑکی کی حالت نازک ہو گئی۔ اس دوران یہ خبر چودھری انپت رائے کو بھی ہو چکی تھی کہ اس کے کارندوں نے کیا گل کھلایا ہے۔ اس کے فارم میں جانوروں کے 2 ڈاکٹر ہر وقت موجود رہتے۔ اس نے ایک ڈاکٹر کو طفیل کے ڈیرے پر بھیجا تاکہ وہ لڑکی کا معائنہ کرے۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے اس بدنصیب لڑکی کا معائنہ کرنے کے بعد چودھری کو بتایا کہ لڑکی کی زندگی خطرے میں ہے، ضروری ہے کہ اسے فوراً شہر پہنچایا جائے۔ چودھری انپت رائے اسے شہر کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اس نے حکم دیا کہ لڑکی کا علاج یہیں کیا جائے، اور یہ علاج دوا دارو کی صورت میں نہیں، موت کی صورت میں تھا۔ گلا گھونٹ کر یا کسی دوسرے طریقے سے اسے مار دیا گیا اور پھر جیپ میں ڈال کر یہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ جیون سنگھ نے جو رودات سنائی وہ بے حد لرزہ خیز تھی۔ اس نے نہ صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تصدیق کر دی بلکہ کملا سنہا کا بیان بھی سچ ثابت ہو گیا۔ جس روز دوپہر کو جمیلہ کی لاش نوابی گاؤں سے جیپ میں ڈال کر لے جائی گئی، اسی روز شام کے بعد اسے گرداسپور کے نزدیک نالا پل پر سڑک پر ڈالا گیا اور اس پر سے ٹرک گزارا گیا۔ نوابی گاؤں سے لاش جیپ پر لے جائی گئی تھی لیکن گرداسپور پہنچ کر اسے ریڑے پر لاد دیا گیا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نالا پل کے نزدیک پہنچ کر گوبند وغیرہ کی جیپ ایک کھالے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے جیون سنگھ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ اب جمیلہ کی لاش کہاں ہے؟ جیون سنگھ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے وہ اخبار اس کے سامنے رکھ دی جس میں چند روز پہلے نالا پل سے لاوارث لڑکی کی لاش ملنے کی خبر چھپی تھی۔ جیون سنگھ نے حیرانی سے یہ ساری خبر پڑھی۔ آخر میں گہری سانس لے کر بولا، گاؤں والے جانتے تھے کہ جمیلہ کی لاش کے ساتھ کوئی ڈرامہ کیا گیا ہوگا۔ اگر ڈرامے کا پروگرام نہ ہوتا تو پھر یہ لاش جیپ میں ڈال کر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے چاچے طفیل کے گھر یا کھیتوں میں ہی کہیں دفن کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لاش اتنی دور لے جائی گئی ہوگی۔ میں نے جیون سنگھ کو کملا کی کھینچی ہوئی تصویریں دکھائیں۔ وہ ان تصویروں میں گوبند اور اس کے ایک ساتھی کو صاف پہچان گیا۔ میں نے کہا، جیون سنگھ، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام منصوبے کے مطابق کیا گیا۔ پہلے گاؤں میں یہ بات مشہور کرائی کہ جمیلہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے گورداسپور جانا چاہتی ہے۔ پھر جب وہ گورداسپور جا رہی تھی، اسے راستے میں چاچا طفیل ورغلا کر اپنے گھر لے گیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ چاچے طفیل کی یہ حرکت لوگوں سے چھپی نہ رہ سکی، ورنہ اب جمیلہ کی لاش مل بھی جاتی تو یہی سمجھا جاتا کہ وہ زیور اور نقدی وغیرہ لے کر ڈی ایس پی سے ملنے گورداسپور گئی تھی، راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی، یا پھر وہ ویسی ہی گمراہ لڑکی تھی۔ جیون سنگھ بولا، یہاں اخبار وغیرہ تو آتا نہیں، گرداسپور تک بھی کبھی کبھار ہی کسی کا جانا ہوتا ہے۔
میرا تو خیال ہے اگر تم کوشش نہ کرتے تو ممکن تھا جمیلہ کی لاش کا کبھی کھوج ہی نہ ملتا۔ ان دیہات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو انپت رائے چاہتا ہے، اور وہی اطلاع گردش کرتی ہے جو انپت رائے پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن جمیلہ کا بھائی بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ حوالدار جیون سنگھ زخمی سے انداز میں مسکرایا۔ تمہارا مطلب ہے کہ جمیلہ کا بھائی اپنی بہن کی لاش کا کھوج لگا سکتا ہے؟ نہیں نواز خان، انپت رائے جیسے لوگ جس کو شکنجے میں جکڑتے ہیں اس کو ہلنے جلنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ جمیل پر منوہر سنگھ نے بڑا سخت کیس بنا رکھا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے ASI سے سرکاری ریوالور چھین کر گولی چلائی، جس سے چوکی میں کام کرنے والا بہشتی نور مسیح شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس پر کئی دفعات لگائی گئی ہیں۔ وہ زندہ رہا تو بھی 6-7 سال جیل سے باہر نکل نہیں سکے گا۔ دفعتاً مجھے اور جیون سنگھ کو چونکنا پڑا، یوں لگا جیسے باہر سین میں کوئی دھم سے کودا ہو۔ جیون سنگھ نے گود میں رکھی ہوئی بیساکھیاں اٹھا کر بغل میں دبائی اور اٹھ کر کھڑکی کھولنے لگا۔ ابھی بمشکل اس کا ہاتھ کنڈی تک پہنچا تھا کہ کسی نے باہر سے دروازے کو زوردار دھکا دیا۔ پہلے دھکے سے ہی دروازے کی ہلکی پھلکی کنڈی ٹوٹ گئی اور کئی افراد دھندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں اور لاٹھیاں وغیرہ تھیں۔ زخمی ہونٹ والے گوبند سنگھ کو میں صاف پہچان گیا۔ اس نے اندر گھستے ہی بے دریغ ایک زوردار تھپڑ جیون سنگھ کو مارا۔ بیساکھیاں جیون سنگھ کی بخلوں سے نکل گئیں اور وہ لڑکھڑاتا ہوا انگیٹھی کے پاس جا گرا۔ ایک دوسرے شخص نے ٹانگ گھما کر جیون کو ٹھوکر مارنا چاہی تو میں نے اس شخص کو دھکا دیا، وہ دروازے سے ٹکرایا۔ اس دوران گوبند سنگھ نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ سرکاری ریوالور میرے ہولسٹر سے نکال لیا اور ایک دم 5-6 بندے مجھ پر پل پڑے۔ مختصر سے وقت میں انہوں نے مجھے اس بری طرح جکڑا کہ میں فوری طور پر اپنا بچاؤ نہ کر سکا۔ میرا پاؤں نیچے گرے ہوئے جیون سنگھ سے الجھا اور میں پشت کے بل گر گیا۔ ایک لمبے تڑنگے شخص نے خودکار رائفل بڑے خطرناک انداز میں میرے سینے پر رکھ دی اور درندگی بھرے لہجے میں ہررایا، خبردار، میں فائر مار دوں گا۔ اس شخص کا سر جسم کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا اور آنکھوں میں ناچتی ہوئی وحشت گواہی دے رہی تھی کہ وہ سوچ کر کام نہیں کرتا، کام کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ ان لوگوں نے میرے لباس کی اچھی طرح تلاشی لی اور پھر کھینچتے دھکیلتے ہوئے صحن میں لے آئے۔ جیون سنگھ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ کم از کم 2 رائفلیں مسلسل ہماری طرف اٹھی ہوئی تھیں اور رائفل برداروں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا بھی جانتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے سر والا ریچھ تو پیشہ ور قاتل نظر آتا تھا۔ 3-4 افراد صحن میں موجود تھے۔ اس وقت تک رات کے 9 بج چکے تھے۔ پورا گاؤں یک بستہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن کے ادھ کھلے دروازے سے مجھے ایک جیپ کی جھلک نظر آئی۔ یہ جیپ عین دروازے کے سامنے رک گئی۔ چودھری انپت رائے کے کارندے ہمیں دھکیلتے اور گالیاں دیتے ہوئے جیپ تک لے آئے۔ اس دوران 2-3 دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے پیچھے آنے والے رائفل بردار کو دھکا دے کر چھوٹے سر والے ڈشکرے پر پھینک سکوں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے جان چھڑانے اور ان کے نرخے سے نکلنے کی ایک بھرپور کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر اس ہنگامہ خیزی سے دامن بچا گیا۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں چودھری انپت رائے کے پاس لے جانا چاہتے ہیں اور چودھری انپت کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ مجھے اور جیون سنگھ کو جیپ میں بٹھایا گیا۔ 2 افراد ہمارے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ گوبند ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر تھا۔ جیپ گاؤں کی سنسان گلیوں سے دناتی ہوئی گزری اور پھر ایک گنجان باغ سے گزر کر انپت رائے کی کوٹھی نما حویلی کے سامنے جا رکی۔ حویلی کے مین گیٹ سے باہر ایک طرف بہت سے شیڈ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ایک قطار میں 15-20 گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک جانب 2 کاریں اور ایک وین بھی نظر آ رہی تھی۔ ہماری جیپ نے مین گیٹ کے پاس سے موڑ کاٹا اور پارکنگ میں رک گئی۔ ہمیں نیچے اتارا گیا۔ جیپ سے اترتے ہوئے میں نے سوچا شاید یہی وہ جیپ تھی جس میں چند روز پہلے لٹی پٹی جمیلہ کا مردہ جسم ڈال کر گرداسپور پہنچایا گیا تھا۔ مجھے اس جیپ کے اندر سے ایک بے گناہ کے خون کی بو آنے لگی۔ یوں لگا جیسے نشستوں کے درمیان جیپ کے تاریک فرش پر ابھی تک جمیلہ کی نچی ہوئی لاش پڑی ہے اور اس کی بے نور آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں اور اپنے لہو کا حساب مانگ رہی ہیں۔ حویلی کے مین گیٹ پر بھی ایک مسلح شخص موجود تھا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے ہماری طرف دیکھا جیسے ہمارے بارے میں اور ہمارے انجام کے بارے میں اسے پہلے سے سب کچھ معلوم ہو۔
میں اور جیون سنگھ ابھی تک رائفل کی زد میں تھے۔ ایک کھلے احاطے کے عین درمیان اینٹوں کا راستہ بنا ہوا تھا۔ راستے کی دونوں جانب پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ احاطے سے گزر کر ہم ایک وسیع و عریض برآمدے میں پہنچے اور پھر ایک آراستہ نشست گاہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں بہت بڑا قالین بچھا تھا، دیواروں پر مختلف قسم کا اسلحہ سجا ہوا تھا۔ نشست گاہ کا فرنیچر بھاری بھرکم اور قیمتی تھا۔ ایک صوفے پر سرخ و سفید رنگت کا ایک لمبا تڑنگا شخص بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ وہ کڑھائی دار شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ قمیض میں سونے کے بٹن تھے، گریبان تھوڑا سا کھلا تھا اور اس میں سے سینے کے نہایت گھنے سیاہ بال جھانک رہے تھے۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ گوبند سے مخاطب ہوا اور گرج کر بولا، یہ کیا حماقت ہے؟ رائفل کیوں تان رکھی ہے انسپکٹر صاحب پر؟ میں نے کہا تھا کہ انسپکٹر صاحب کو لے کر آؤ، مگر اس طرح لانے کو کس نے کہا تھا؟ گوبند کا رنگ فک ہو گیا۔ رائفل برداروں نے اپنی رائفلیں فوراً نیچے جھکا لی۔ گوبند کے ہونٹ لرزے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکا۔ جاؤ یہاں سے، وہ تہکمانہ لہجے میں بولا۔ گوبند سمیت سب افراد جلدی سے باہر نکل گئے۔ گوبند نے باہر نکلتے نکلتے میرا ریوالور میز پر رکھ دیا۔ جیون سنگھ کے گھر ہونے والی دھینگا مشتی میں میری قمیض کا گریبان پھٹ گیا تھا اور چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ جیون سنگھ کی حالت بھی مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ چودھری انپت رائے نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے انسپکٹر صاحب، یقین کریں جو کچھ ہوا میرے ملازم کی بے وقوفی سے ہوا۔ میں ان سے باز پرس کروں گا۔ میرا ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ سے کسی طرح کی زیادتی ہو۔ ہم تو دشمن کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آپ تو پھر دوست ہیں۔ اس نے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ مجھے کندھوں سے تھاما اور اپنے برابر بٹھایا، پھر جیون سنگھ سے بھی بیٹھنے کی درخواست کی۔ جیون سنگھ پہلے تو جھجکتا رہا، پھر بیٹھ گیا۔ جیون سنگھ کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ چودھری کے نرم ملائم لہجے اور رکھ رکھاؤ کو اداکاری سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا۔ میرا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ اس خوبصورت لہجے کے پیچھے بڑی پراسرار قسم کی بدصورتی چھپی ہوئی تھی۔ چودھری انپت رائے کے حکم پر فوراً ایک ملازم چائے اور چائے کے لوازمات لینے کے لیے دوڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے رکھی ہوئی وسیع و عریض میز پر پھل، مٹھائی اور بسکٹ رکھے جا چکے تھے۔ 5-10 منٹ بعد چائے بھی آ گئی۔ اس حویلی نما کوٹھی میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کچھ ملا دیا گیا اور یہ چائے ہماری زندگی کی آخری چائے ثابت ہو۔ چودھری انپت رائے نے جب دیکھا کہ میں چائے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے جھجک رہا ہوں تو اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی پیالی میری طرف بڑھا دی اور مینی خیز لہجے میں بولا، کچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیجیے انسپکٹر صاحب۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ ہم چائے پی چکے تو انپت رائے نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ جیون سنگھ کو دوسرے کمرے میں لے جائے، یا اگر وہ جانا چاہے تو اسے گھر چھوڑائے۔ جیون سنگھ نے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چودھری کا ملازم اسے لے کر روانہ ہو گیا۔ ہم دونوں نشست گاہ میں تنہا رہ گئے تو چودھری نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور میرے سامنے آن بیٹھا۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جھوٹ ہمیشہ کمزور لوگ بولتے ہیں اور میں کچھ بھی ہوں، کمزور نہیں ہوں۔ وہ لڑکی میرے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے، لیکن جرم وہ ہوتا ہے جو عدالت میں ثابت ہو سکے، اور یہ جرم عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے گا۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ میں نے بارہا قانون کو توڑا ہے، خود سر مردوں کے ہوش ٹھکانے لگائے ہیں، مغرور عورتوں کو منت سماجت پر مجبور کیا ہے، زمینوں پر ناجائز قبضے کیے ہیں، اکھڑ کاشتکاروں کی فصلیں جلائی ہیں، اپنے مخالفین کو اغوا کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے۔ میں شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، طوائف بازی کرتا ہوں اور ہر وہ کام کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے اور جسے میں ناجائز نہیں سمجھتا۔ لیکن کبھی کبھی اتفاقاً یا غلطی سے کوئی ایسا کام بھی ہو جاتا ہے جسے میں ناجائز سمجھتا ہوں اور جس کے ہونے کے بعد میرے دل پر بوجھ سا پڑ جاتا ہے۔ اور جمیل کی بہن کا قتل بھی ایک ایسا ہی کام ہے۔ میرے کارندوں کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ چلے گئے۔ لیکن اس میں سارا قصور ان کا بھی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ آوارہ گرد لڑکی تھی۔ اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے شہر جا رہی تھی تو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ اپنے بھائی کے گھر میں جھاڑو پھیر کر روانہ ہوئی تھی۔ میرے کارندوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے انہیں اپنے جسم کی رشوت پیش کر کے نکلنا چاہا، لیکن الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ چند اور شرابی بھی وہاں اکٹھے ہو گئے اور ان سب نے مل کر اسے کھلونے کی طرح توڑ پھوڑ دیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟
وہ بولا میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا، ہونا تو وہی ہے جو آپ چاہیں گے۔ ویسے انسپکٹر صاحب، میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں چودھری ہوں، میری زمین 8-10 دیہات تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ سارا علاقہ اکھڑ اور ہنڈا گرد لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں 3 بڑی برادریاں آباد ہیں، اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ان لوگوں پر اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا ضروری ہے جو میں کرتا ہوں۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا مجبور ہوں۔ 10 دیہات کی چودراہٹ تو دور کی بات ہے، معمولی سا نمبردار بھی ہر ہفتے 2-4 بندوں کو چھتر نہ لگوائے، 1-2 ہنڈوں سے لکیریں نہ نکلوائے، 1 مجرا نہ کروائے تو اسے کوئی نمبردار نہیں سمجھتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بتائے بغیر ہی سمجھ رہا ہوں۔ آپ یہی کہیں گے کہ آپ بہت قانون پسند انسپکٹر ہیں، رشوت کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، بڑے بڑے اکڑ خانوں کی اکڑ آپ نے نکالی ہے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، نہ کسی سے زیادتی کرتے، نہ کسی سے زیادتی ہونے دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں میں جانتا ہوں۔ جس دن میرے کارندوں نے جمیلہ کی لاش نالا پل پر ڈالی تھی، اسی روز میں نے معلوم کرا لیا تھا کہ نالا پل کس تھانے کی حدود میں آتا ہے اور وہاں کا SHO کون ہے۔ میرے خیال میں مجھے یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ پچھلے 10-15 روز سے آپ مسلسل میرے بندوں کی نظر میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جیون سنگھ سے ملنے اور معاملے کی ٹو لینے نوابی گاؤں آئے تو مجھے فوراً پتہ چل گیا۔ ہے تو بڑی نامناسب بات، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے بہت سے نامناسب کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اور اسی لیے میں اتنا ڈر بھی رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں میں زبردست پھڈا ہو جائے گا۔ پھڈا تو اسی وقت ہو جاتا ہے جناب جب قانون سے جرم کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ بولا اس ٹکراؤ سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً کس طرح؟ اس کے 2 بلکہ 3 طریقے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کون کون سے، تو سنیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ کام کر لیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، لیکن جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور جس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ آپ جمیلہ کیس کی فائل بند کر دیں، میں آپ کی اتنی خدمت کر دوں گا جتنی کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں 20,000 روپے سے کوئی آدمی اپنا جیون سنوار سکتا ہے۔ اگر 20,000 کم ہوں تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری آخری پیشکش 30,000 تک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس تھانے سے اپنی تبدیلی کروا لو، بھول جاؤ جو کچھ یہاں ہوا ہے اور جو آئندہ ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ آپ کدیں کترا جائیں، یعنی اگر آپ کو پہلی پیشکش بھی قبول نہیں اور آپ اس تھانے سے تبدیلی بھی نہیں کروانا چاہتے تو پھر لمبی چھٹی پر چلے جائیں۔ اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور 4-6 ماہ کی چھٹی بما تنخواہ آپ کو مل جانا معمولی بات ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ اس دوران جو انسپکٹر آپ کی جگہ کام کرے گا وہ جمیلہ کیس نپٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو انپت رائے نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، انکار مت کیجیے گا، بس یہی 3 راستے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ نقصان اور مصیبت کا ہے۔ میں صاف اور سیدھا بندہ ہوں، میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے، مجھ میں خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ میں اس کے بغیر چودھری نہیں ہوں، کوئی مجھے چودھری مانے گا ہی نہیں۔ وہ جرمنی کا بادشاہ، کیا نام لیتے ہیں اس کا، ہٹلر نے صحیح کہا ہے کہ انسان طاقت کی زبان آسانی سے اور جلدی سمجھتا ہے، اور جو کام پیار محبت کے ساتھ مہینوں اور سالوں میں نہیں ہو پاتا وہ بازو کے زور سے 10 منٹ میں انجام پا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں سامنے لڑکا کھڑا پودوں کو پانی دے رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے، بالکل پٹولے کی طرح۔ میں نے چودھری انپت رائے کی نگاہ کا تعاقب کیا اور لڑکے کو دیکھا۔ وہ سرخ و سفید اور نیلی آنکھوں والا ایک 20-22 سالہ نوجوان تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ میری سب سے چھوٹی پتنی کاجل کا بھائی ہے۔ وہ گرداسپور کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں استانی تھی۔ اس کا بھائی اتنا خوبصورت ہے، سوچو وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ میں نے اسے ایک شادی میں دیکھا، وہ مجھے پسند آ گئی۔ اب اگر میں کوئی آہیں بھرنے والا عاشق ہوتا تو ساری زندگی اس کے لیے ترستا تڑپتا رہتا۔ وہ کسی اور کی ڈولی میں بیٹھتی اور اس کے بچے پیدا کرتی، لیکن میں نے اپنی ہمت اور طاقت سے تقدیر کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا۔ اب اس کا فن خواہ بھائی اپنی مرضی اور خوشی سے اس گھر میں پودوں کو پانی دیتا ہے، اور اس کی بہن میری پتنی کہلاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی بہت باتیں سن لی ہیں، اب ایک بات میری بھی سن لیں۔
میرے لہجے نے انپت رائے کو چونکا دیا اور وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے 30,000 روپے کی ضرورت ہے، نہ میں اپنی تبدیلی کروا رہا ہوں اور نہ میں چھٹی پر جا رہا ہوں۔ میں آپ کے خلاف FIR درج کر رہا ہوں اور آج ہی تفتیش کا آغاز کر رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ میں نے سامنے پڑی تپائی سے اپنا سرکاری ریوالور اٹھا کر قمیض کے نیچے رکھا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے آواز دے کر مجھے روکا اور قریب آ کر بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، جناب انسپکٹر صاحب، سارے مجرم ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی جرمنی کا بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، آپ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے سارے مخالف کاجل کے بھائی کی طرح نہیں ہوں گے، ان میں سے کوئی آپ کو ناکوں چنے بھی چبوا دے گا۔ انپت رائے کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ دیوار پر آویزاں کلہاڑی کھینچ کر مجھ پر پل پڑے گا، لیکن پھر ایک دم ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور پرسکون نظر آنے لگا۔ میں اگلے روز دوپہر کے بعد گرداسپور واپس پہنچا۔ بہت تھکا ہوا تھا، لہٰذا تھانے کی بجائے میں سیدھا اپنے کوارٹر میں گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کا موڈ تھا۔ ان دنوں میرے پاس گلزار نام کا ایک نوجوان ملازم تھا۔ گلزار نے بتایا کہ کل شام ایک فیشنیبل لڑکی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ کچھ دیر گھر میں رہی، پھر یہ کہہ کر چلی گئی کہ آج شام کو دوبارہ آئے گی۔ مجھے اپنے کوارٹر کا ماحول کچھ بدلا نظر آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یہ تبدیلی کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ ہر شے سلیقے سے اپنے مناسب ترین مقام پر رکھی تھی۔ دیوار پر ایک خوبصورت کیلنڈر نظر آ رہا تھا۔ بستر کی چادر بدل دی گئی تھی۔ میرے کپڑے سلیقے سے طے کر کے الماری میں رکھ دیے گئے تھے۔ میز پر سے ایش ٹرے غائب تھی۔ وہاں پیپر ویٹ کے نیچے ایک پرچی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، سگریٹ صحت کے لیے سخت نقصان دہ، کملا سنہا۔ یہ پرچی پڑھنے سے پہلے ہی میں جان گیا تھا کہ اس کمرے کی جون بدلنے والی کملا ہے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی ایک غلط راستے پر چل نکلی تھی۔ پرچی کی پشت پر بھی کچھ لکھا تھا۔ میں نے الٹ کر پڑھا۔ یہ بھی کملا کی تحریر تھی۔ میں کل شام 6 بجے کے بعد آؤں گی۔ اگر آپ کا موڈ اچھا ہوا تو آپ کو ایک جگہ پر لے کر چلوں گی۔ وہاں جا کر آپ کا موڈ کچھ اور اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے موڈ کے لیے ہر وقت فکر مند، کملا سنہا۔ میں نے دونوں پرچیاں پھاڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں اور کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بلب روشن کر کے گھڑی دیکھی، 7 بج رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے کھلی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کملا کھڑی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی تھی اور پیشانی کے بالوں سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ کملا سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میرا دروازہ کھولتی اندر گھس آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لرزاں آواز میں بولی، حوالاتی کو آپ نے خود مارا تھا؟ کس حوالاتی کو؟ ٹرک ڈرائیور سلام علی کے سالے سعید کو۔ نہیں، کیا ہوا ہے اسے؟ حیرت کی بات ہے، وہ ہسپتال میں نیم مردہ حالت میں پڑا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ میں سیدھی ہسپتال سے آ رہی ہوں، وہاں SP صاحب خود موجود ہیں اور اخباری رپورٹر بھی ہیں۔ اگر وہ بندہ مر گیا تو آپ کے لیے تو مصیبت ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سعید کو اپنے SI ممتاز گوندل کے حوالے کر کے آیا تھا۔ ممتاز گوندل سے مجھے ایسی بے وقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ویسے بھی ہم سعید سے سب کچھ معلوم کر چکے تھے۔ اب اسے مارنے پیٹنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسی وقت کپڑے بدلے اور کملا سنہا کی کار میں بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر اتر کر میں نے باقی فاصلہ پیدل طے کیا۔ مطلع ابر آلود تھا اور بوندا باندی جاری تھی۔ جو ہی میں اسپتال کے برآمدے میں پہنچا، میری نگاہ انگریز SP مسٹر نیومن ورتھ پر پڑی۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے ارد گرد پولیس کا عملہ اور تقریباً 10-12 اخباری رپورٹر موجود تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے اطلاع دے کر اخباری رپورٹروں کو خاص طور پر یہاں بھیجا ہے۔ پھر میری نگاہ سب انسپکٹر ممتاز گوندل پر پڑی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ وردی میں تھا، لیکن نہ سر پر ٹوپی تھی اور نہ کمر میں بیلٹ۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہتھکڑی جو آج تک ممتاز گوندل مجرموں کے ہاتھ میں پہناتا رہا تھا، آج اس کی اپنی کلائی میں سجی ہوئی تھی، اور اس ہتھکڑی کو انہی لوگوں نے تھام رکھا تھا جو آج تک اس کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ منظر دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ حوالاتی سعید جانبر نہ ہو سکا۔
اگلے چند سیکنڈ میں میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ موقع پر موجود اہلکاروں نے مجھے بتایا کہ حوالاتی دم توڑ گیا ہے اور اس کی موت کے بعد ہی ایس پی صاحب نے ممتاز گوندل کو ہتھکڑی لگوائی ہے۔ ایس پی صاحب نے سرعام تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں مجھ پر بھی سخت غصہ ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ میرے خلاف بھی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اتنے میں سب انسپکٹر ممتاز گوندل ہتھکڑی سمیت میرے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شکوے ہی شکوے تھے۔ کہنے لگا، نواز صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ اصل بات کا پتہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد چلے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حوالاتی نے خودکشی کی ہے۔ شاید اس نے لاک اپ کی سلاخوں کو ٹکریں ماری ہیں یا پھر کوئی اور بات ہوگی۔ بہرحال میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اتنے میں انگریز ایس پی بھی دنتناتا ہوا ہمارے نزدیک پہنچ گیا اور گرج کر بولا، تم کیا بولنا مانگتا؟ وہ تو خود قصوروار ہے۔ چلو تم دونوں گاڑی میں بیٹھو، ہم تم سے ہیڈ کوارٹر میں جا کر بات کرتا ہے۔ ایس پی کے آرڈر پر گوندل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ ہاں، یہ رعایت کی گئی کہ مجھے ہتھکڑی وغیرہ نہیں لگائی گئی۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ ایک دم ہم محرم سے مجرم بن گئے تھے۔ وہ اہلکار جو کل تک ماتحت یا دوست تھے، ایس پی کے ڈر سے اجنبی بنے بیٹھے تھے۔ ممتاز گوندل نے لرزاں آواز میں کہا، میں لنچ کے ٹائم صرف آدھ گھنٹے کے لیے تھانے سے باہر گیا تھا۔ واپس آنے پر ہیڈ کانسٹیبل ہری سنگھ نے بتایا کہ حوالاتی لاک اپ میں لہو لہان پڑا ہے۔ لاک اپ کی چابی میرے پاس ہی تھی۔ میں نے جلدی سے تالا کھولا اور اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کے سر پر 2 زخم تھے، ایک زخم پیشانی پر اور دوسرا کن پٹی پر۔ کن پٹی والا زخم گہرا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کی موت اسی زخم سے ہوئی ہے۔ اگر چابی سب انسپکٹر کی جیب میں تھی تو پھر دھیان فوراً خودکشی کی طرف جاتا تھا، اور اگر یہ خودکشی نہیں تھی تو پھر سب انسپکٹر نے حوالاتی سے مار پیٹ کی تھی۔ لیکن مجھے ممتاز گوندل پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسی حماقت کیوں کرتا۔ رہ رہ کر چودھری انپت رائے کا شعلہ رنگ چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ کیا وہ میرے خلاف کارروائی کا آغاز کر چکا تھا؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس بہترین اور سنسنی خیز کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ انسپکٹر نواز خان کی اس سے پہلے میں نے ایک کہانی سنائی ہے، چودھری کی موت سے پہلے پہلوان، پٹھا اور مریدنی سنائی تھی، اور اب یہ والی سنا رہی ہوں۔ تو مجھے یہ رائٹر اور اس کی کہانیاں بہت پسند آئی ہیں، بہت بہترین لگی ہیں، اور میں اپنے سبسکرائبرز کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے رائٹر سے ملوا دیا۔ میں نے اب تک ان سب کو کبھی نہیں پڑھا تھا۔ احمد یار خان، محبوب عالم، صابر حسین راجپوت اور یہ انسپکٹر نواز خان۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔